ہے مرغی میں کیا عقل ہوتی ہے؟ بولو، جانور ہے، اسے کیا پتا؟ لیکن اللہ نے اس کو کیسا سکھایا ہے، کیسا سکھایا ہے. انڈے دے گی، دے کے تھوڑے دنوں کے بعد جا کے اس کو کڑک ہونا شروع. اس کو خیال آتا ہے بھائی میرے انڈے کہاں ہیں؟ بھائی بیٹھنا ہے میں نے. کون سکھا رہا ہے اس کو؟ کیا اس کی ماں نے سکھایا؟ یہ اس کی ماں تو چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کب سے گئی بھی ہے. اس نے اپنی ماں کو تو دیکھا ہی نہیں انڈوں پہ بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ جب وہ تھا اس وقت تو اس میں جان نہیں تھی، حیات نہیں تھی. کیسے آگے بیٹھتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد، پھر کیسے 21 دن تمیز سے آگے بیٹھتی ہے، اپنا کھانا قربان، اپنا پینا قربان. حالانکہ اس نے کسی مرغی کو پہلے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے، اللہ کی قدرت کے. اتنی چھوٹا سا دماغ ہے مرغی کا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا بھینس کے مغز پکا کے کھا لیا، ہوتا ہے نا. بکرے کا مغز بھی لوگ پکا کے کھاتے ہیں. کبھی سنا مرغی کے مغز بک رہا ہے مارکیٹ میں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں؟ اتنا چھوٹا سا مغز ہے، کسائی کہے گا اس کا مغز نکالنے میں میرا اپنا مغز ختم ہو جائے گا. اتنا چھوٹا سا مغز، 2 ٹپکے ہوں گے، وہ کون کھائے گا یار؟ کس کو کھلاؤ؟ وہ نکالنے میں گھنٹہ لگے گا اور نکلے گا کیا اتنا سا مغز. وہ کہہ رہے ہیں پوری سری ابال کے پی جا بھائی، تو اسی میں مغز آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اتنا سا مغز اس کا، اتنی سی کھوپڑی، 2-4 تاریں ہوں گی اس کے اندر. دماغ کیسا ہے اس کا، کیسے پاؤں مارتی ہے، دانا چگتی ہے، پھر انڈوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے مرغی اگر ایک ہی زاویے سے انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تو چوزا اس سے نہیں نکلے گا. مرغی ان انڈوں کو گھماتی ہے. جیسے ہم تکا پکاتے ہیں نا، تکا پکاتے ہیں تو رکھ کے چلے تھوڑی جاتے ہیں. تھوڑا سا یہاں سے، اب تھوڑا ادھر ٹن مارا اس کو، ادھر بھی پکا بھائی تو ادھر سے جل نہ جائے کہیں، پھر تھوڑا ادھر. مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ روزانہ اس کو انڈوں کو گھماتی. ادھر سے تو میں نے ہیٹ دے دی ہے اس کو، اب تھوڑا سا یہاں سے. اس کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تیرے بچے پیدا ہوں گے؟ کیا یہ خود بخود اس میں اتنی عقل آ گئی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی ذات ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا یہ میرا باپ ہے اس لیے کہ یہ گھر میں راشن لے کر آتا ہے، یہ گھر گیس بجلی کا بل دیتا ہے. اس سے باپ سمجھ میں آ گیا. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور ان کو سیتی ہے، اس سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کون ہے، اس کے کیا کمالات ہیں. تو ایسے ان کو گھماتی رہے گی آہستہ آہستہ. 21 دن تک کیسی قربانیاں دیتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، وزن اس کا گر جاتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے میں اگر اسی طرح کھانا کھاتی پیتی رہوں گی تو انڈوں سے چوزے، بولو، نہیں نکلیں گے. اور پھر آخر ایک ایک کر کے چوزا نکلنا. اللہ کی قدرت، نہ اس میں آنکھ تھی، نہ ناک تھا، نہ زردی تھی. بس اسی زردی سے کیا کیا بننا شروع ہو گیا بھائی. پر بھی بن رہے ہیں، چونچ بھی بن رہی ہے، آنکھ بھی بن رہی ہے، چوزے کا دل بھی بن رہا ہے. اور کیا بن رہا ہے؟ صرف ہیٹ مل رہی ہے اس کو. 21 دن کیا مل رہی ہے؟ ہیٹ مل رہی ہے. اس ہیٹ سے اس کے اندر ایسے انقلاب آنا شروع. اور تھوڑے دنوں میں 21 دن کے بعد چوزا چونچ مار کے باہر. جیسے ہی باہر آیا ہے مرغی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ کس کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے. اب کسی کا باپ اس کے قریب آ کے دکھائے. پھر 24 چوزے بھی ہوں نا، 24. آپ کوئی نیا چوزا لا کے چھوڑ کے تو دکھاؤ. مرغی کو ایک دن میں پتا ہوتا ہے میرا والا کون سا ہے اور باہر سے مال کون سا آیا ہے، جھالی کون سا ہے اس میں. ایک دن میں اتنی ہوشیار ہو گئی. سب کے کلر ایک جیسے، بالکل اسی کلر کا چوزا لا کے چھوڑ دو آپ، مار کے اس کا حشر نشر کر دے گی 1 منٹ میں. اپنے بچوں کی اتنی سمجھ اس کو کہاں سے پیدا ہو گئی. پھر ان بچوں کو، اس کو پتا ہے کہ ان بچوں کو پالنا کیسے ہے. ان بچوں کو باجرہ توڑ توڑ کے کھلائے گی. آپ بڑے بڑے باجرے ڈالو، مرغی کیا کرے گی؟ توڑتی ہے اس کو تاکہ چوزے کھائیں. پھر جہاں جہاں مرغی، چوزے اس کے پیچھے پیچھے. چوزوں کو پتا ہے یہ ہماری کون ہے؟ ماں ہے. سردیوں میں اپنے پروں میں چھپا لے گی، بلی سے لڑے گی. اور دوسری میں نے مرغیاں پالی ہمارے. جب بھی آپ کو پتا ہے نئی مرغی لے کر آؤ نا، پرانی مرغی اس کا استقبال کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے. مرغیوں میں حسد بہت ہوتا ہے، جیلسی. تو میرے پاس 5-6 مرغیاں تھیں. میں ایک نئی مرغی لے کر آ گیا. وہ نئی مرغی کمزور بھی تھی. تو پرانیوں نے نا اس کی گت بنانا شروع کہ یہ کیوں آ گئی ہے. یہ جیسے کوئی نئی پڑوسن آ گئی ہو نا آپ کے محلے میں جس کو آپ پسند نہیں کرتے. مرغیوں نے اس کی مار کٹائی شروع کر دی.
میں نے بیچاری کو الگ ڈڑبے میں رکھ دیا کہ یہ تو مر جائے گی, زخمی کر دیا اس کو. اس کے نیچے ہم نے لا کے رکھ دیے انڈے, تقریباً 12 چوزے نکلے اس کے اندر سے. جس دن اس میں سے چوزے نکلے ہیں نا, اب وہ 5-6 مرغیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. اب بچوں کی حفاظت کے لیے نا اللہ نے اس میں اتنی قوت پیدا کر دی, صحت وہی ہے پرانی, کانفیڈنس, قوت, طاقت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ اب کوئی مرغی اس کو چھیڑنے کا نام نہیں لیتی. یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا کہ تو اگر آج مر جائے گی تو تو اکیلی نہیں مرے گی, تیرے بچے بھی مر جائیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے بچے ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس, اعتماد پیدا ہوتا ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. 1-2 بچوں کے ساتھ عورت طاقتور نہیں بنتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی نہیں سمجھے, ابھی بعد میں سمجھاؤں گا یہ اچھی طریقے سے اور زیادہ, ابھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کے. تو بھائی اس طریقے سے اللہ کیا کر رہا ہے, ہمیں مرغیاں کھلا رہا ہے. یہ مرغی سارے کام کس کے لیے کر رہی ہے؟ بولو نا, ہمارے لیے کر رہی ہے, اپنے لیے تھوڑی کر رہی ہے. وہ اتنے محنت سے محبت سے چوزوں کو پال پوس کے بڑا کرے گی, کاٹ کے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے. یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی ہیں. تو ان کمالات اور ان احسانات کی وجہ سے اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی جیسی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم آ رہے تھے, راستے میں ہمیں قبرستان نظر آیا, تو آپ کا کیا خیال ہے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے؟ ہم قبر کے اندر ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ طارق مسعود صاحب کی قبر ہے, کوئی کہہ رہا ہوگا آپ امام صاحب ہیں نا ماشاءاللہ, یہ امام صاحب کی خبر ہے منوڑا میں یہ نماز, معذرت کے ساتھ امام صاحب, لوگ کہیں گے نا یہ امام صاحب یہاں منوڑا کی فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, چلو یار ان کی قبر پہ کچھ مغفرت کی دعا کر لیتے. ہوگا کہ نہیں ہوگا امام صاحب؟ آپ کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ بیٹھنے کے بجائے لیٹے ہوئے ہوں گے, اور بستروں پہ نہیں, زمین کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟